ایک بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی آج سے 1300 سال پہلے، کتنے دن پہلے؟ 1300 سال پہلے، اس کا نام ہے ابن مقفع۔ کیا نام ہے؟ ابن مقفع۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے 1300 سال پہلے، فارسی میں تھی، فارسی کو عربی میں کیا ہے۔ انوار سہیلی ایک کتاب تھی فارسی میں، اس کو عربی میں کیا ہے، اس کا نام رکھا ہے کلیلہ دمنہ۔ اس کی ایسی بہترین زبان ہے، اتنا بڑا ادیب ہے۔ ادیب کو کیا کہتے ہیں؟ شاہتک۔ اتنا بڑا شاہتک ہے وہ کہ آج تک یونیورسٹیوں میں عربی زبان کے لیے کلیلہ دمنہ پڑھائی جاتی ہے، آج تک۔ ہوا یہ کہ عیسائی جو تھے، اسلام دشمن طاقتیں جو تھیں، وہ تو یہ چاہتی تھی کہ ایک آیت بنا دو، ایک سورت بنا دو، کچھ تو بنا دو جو قرآن کے مقابلے میں آ جائے، قرآن سے بہت اعلیٰ ہو۔ تو ابن مقفع کو جتنے عیسائی بادشاہ تھے ان سب نے مل کر بلایا اور یہ کہا کہ بھئی تم اتنے بڑے کیا شاہتک ہو، تم اتنے بڑے، مسلمانوں نے کہتے ہیں مسلمان کہ ہمارے خدا نے چیلنج کیا ہے، کیا تم قرآن جیسا قرآن نہیں لکھ سکتے؟ کیا تم قرآن جیسی ایک سورت نہیں لکھ سکتے؟ کیا قرآن جیسی ایک آیت تمہارے لیے ممکن نہیں ہے لکھنے کی؟ اس نے کہا ہاں میں کوشش کروں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ شرط کو کیا کہتے ہیں؟ شرطوں۔ میری 2 شرطیں ہیں۔ کیا 2 شرطیں ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھ کو قرآن کے مقابلے پر لکھنا ہے، تو قرآن کے مقابلے پر مجھ کو اپنے دماغ کو کیا کہتے ہیں؟ دماغ، ماتھا، مجھے اپنے ماتھے کو استعمال کرنا ہے، تو مجھ کو سکون چاہیے۔ تو سکون کیسے ہوگا؟ مجھ کو ایسا گھر چاہیے جس کا فرش، نیچے کا فرش شیشے کا ہو اور اس کے نیچے پانی چلتا ہو، اس کی دیواریں شیشے کی ہوں، جدھر میں دیکھوں ادھر پھول مجھے نظر آئیں، ہریالی نظر آئے، خوبصورت نظر آئے، اور مجھ کو خرچے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ خرچہ سمجھ گئے؟ خرچے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ میرے پاس سونے کا ڈھیر لگا دو۔ ڈھیر سمجھ گئے؟ چٹا بنا دو سونے کا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا بہت بڑا ادیب تھا، شاہد تو تھا بہت بڑا، اس نے کلیلہ دمنہ لکھی، پوری دنیا میں دھوم ہو گئی اس کی، لوگوں کو یقین تھا کہ اگر یہ کوشش کرے گا، محنت کرے گا تو قرآن جیسی ایک سورت ضرور لکھ لائے گا۔ اور قرآن کہتا ہے ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلی، اور آگے کہتا ہے وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ سارے جنات کو بلا لو، سارے انسانوں کو بلا لو، جتنے دشمن ہیں ان سب کو جمع کر لو اور لا کے لکھ دو اگر تم سچے ہو۔ تو ان کا چلو کرو۔ اس کے لیے گھر بنایا، ایسا گھر بنایا کہ شیشے کا فرش سمجھ گئے؟ بچھانا نہیں، بچھونا تو سونے کے لیے ہوتا ہے، فرش شیشے کا، اس کے نیچے پانی، شیشے کی دیواریں، اس کے چاروں طرف پہاڑوں پر ہریالی، اور بڑا ہال بنایا، بہت بڑا ہال، سمجھ گئے؟ ہال۔ اس ہال میں قالین بچھایا اور قالین کے نیچے یہاں سے وہاں تک سونے کی اشرفیاں۔ اشرفی سمجھتے ہو؟ مدرا، سونے کا مدرا، بالکل یہاں سے وہاں تک بچھا دیا اور کہا کہ حاضر ہے، پیسہ بھی حاضر ہے، سونا بھی حاضر ہے، مکان بھی حاضر ہے، چاروں طرف ہریالی بھی ہے، نیچے بھی پانی چل رہا ہے، ملازم بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ خیر صاحب وہ اندر چلا گیا، پوری دنیا میں اس کا شور ہوا۔ مسلمانوں کو وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو
ہم قرآن جیسی ایک صورت لا کے تمہیں دکھلائیں گے اور تمہارا جو یہ دعویٰ ہے یہ جھوٹا ہو جائے گا۔ مسلمان کہتے تھے کوئی نہیں لکھ سکتا۔ چلا گیا اندر کمرے میں، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 3 مہینے ہوئے، 4 مہینے ہوئے، 5 مہینے، 6 مہینے ہو گئے، وہ اس گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا ہے۔ ابن مقفع گھر کے اندر بند ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہر وقت لکھتے رہتے ہیں، لکھتے ہیں پھاڑتے ہیں، لکھتے ہیں پھاڑتے ہیں، لکھتے ہیں پھاڑتے ہیں۔ خود دام بتلاتے تھے بادشاہ کو، لکھتے رہتے ہیں پھاڑتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں پھاڑتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں پھاڑتے رہتے ہیں۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ جب 6 مہینے گزر گئے تو بادشاہ سے برداشت نہیں ہوا، مسلمانوں نے چیلنج کر دیا کہ کبھی بھی نہیں لکھ سکتے تم۔ بادشاہ گیا، بادشاہ جب گیا اندر تو ابن مقفع لکھ رہا تھا، اس وقت بھی پھاڑ رہا تھا، لکھ رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ بادشاہ کمرے میں میرے سامنے آ گئے ہیں۔ جب دیر ہو گئی تو بادشاہ نے آواز دی تو اس نے دیکھا، کھڑا ہو گیا دیکھ کر۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے کہا گھر، ہم نے گھر بنا کے دیا، تم نے کہا سونا، ہم نے سونا تم کو دیا، تم نے جو جو مانگا ہم نے سب دیا، 6 مہینے ہو گئے ہم باہر ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمان کہتا ہے کہ نہیں لکھ سکتے، تم کوئی جواب نہیں دے رہے ہو۔ تو کہنے لگا کہ قرآن کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور اس کا پہلا جملہ جو ہے وہ ہے الحمد، الف لام ہا میم دال، 5 حرف ہیں۔ 5 حرف کے ملنے کے بعد اس کی جتنی تفسیر ہوتی ہے، جتنی تفسیر ہوتی ہے، جتنی بڑی تفسیر ہے، 6 مہینے ہو گئے ہیں، میں یہ کوشش کر رہا ہوں، میں یہ چیسٹا کر رہا ہوں کہ 5 حرف کو ملا کر ایسا جملہ بنا دوں جس جملے کی اتنی تفسیر ہو جتنی الحمدو کی تفسیر ہے۔ آج تک میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ قرآن آج ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ مسجدوں میں دیکھتا ہوں بھر جاتی ہیں مسجدیں نماز کے لیے، 1 منٹ کے اندر خالی، ایک آدمی مجھے نہیں نظر آتا جو بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر لے۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ قالین کو پکڑ کے اتنی زور سے اس نے ایسے کیا کہ وہ ایسے گلمنڈی کھاتا ہوا دور جا کے گرا، کہا اسے نکال دو باہر۔ یہی ابن مقفع کہتا ہے، بڑا آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، سمجھتا تھا قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کی کتاب نہیں ہے، جس نے دنیا کو پیدا کیا ہے یہ اس کا کلام ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، ترازو کو کیا کہتے ہیں حضرت؟ پلہ۔ کہتا ہے کہ ایک پلہ بناؤ، ترازو کو پلہ، اور وہ جو پلہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ترازو تو پلہ ہوا، وہ جو اس کے 2 پلے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ باٹی؟ پلہ ہی ہوگا۔ ہمارے ہاں ترازو کہتے ہیں، اور وہ جو پلہ ہوتا ہے اس کو پلہ کہتے ہیں۔ خیر، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ترازو بڑا والا لگاؤ، ایک پلہ بڑا لگاؤ، اور ایک پلے میں ساری دنیا کے جو علم ہیں، علم سمجھ گئے؟ ساری دنیا کے، صرف اسلامی نہیں، حدیث اور فقہ اور قرآن اور منطق اور فلسفہ نہیں، ساری دنیا کے جو علوم ہیں ان سب کو ایک پلے میں رکھو، اور قرآن کی ایک آیت ایک پلے میں رکھو، یہ ایک آیت بھاری ہو جائے گی اور یہ سارے کے سارے علوم ہلکے ہو جائیں گے۔ ابن مقفع کہتا ہے، عیسائی ہے، عالم ہے بڑا، کہتا ہے صرف اس ایک آیت کا مقابلہ دنیا کے سارے علم مل کے نہیں کر سکتے۔ کیا ہے وہ آیت؟ کہتا ہے وہ، بسم اللہ مجریہا ومرساہا
ان ربی لغفور الرحیم۔ پڑھو کیا آیت ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ کہتا ہے اس کو ایک پلے میں رکھ دو اور ساری دنیا کے علوم ایک پلے میں رکھ دو، سارے علم اوپر چلے جائیں گے اور یہ نیچے چلی جائے گی۔ اتنی بھاری ہے، اتنی بھاری ہے، اتنی بھاری ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کتابیں آئیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس کتاب آئی، حضرت سلیمان کے پاس کتاب آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب آئی، سب کے پاس آئی، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، میں نے کتاب دے دی ہے، اب تم جانو تمہارا کام حفاظت کرو یا نہ کرو۔ آج اگر انجیل 1,00,000 چھپی ہوئی ہے تو 1,00,000 ہر صفحہ الگ ہے، کوئی ایک صفحہ دوسرے صفحے سے ملتا نہیں ہے۔ ساری دنیا میں عیسائیوں کی حکومت ہے۔ آج امریکہ کون ہے؟ عیسائی ہے۔ آج روس کون ہے؟ عیسائی ہے۔ آج یوکرین اور روس میں جنگ ہو رہی ہے، عیسائیوں میں سب کے سب عیسائی ہیں۔ طاقت اتنی بڑی دنیا کی ان کے پاس ہے، لیکن اگر 10,00,000 انجیل جمع کرو گے تو 10 کی 10,00,000 الگ الگ ہوں، کوئی ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی۔ بھیجا اور بھیجنے کے بعد کہہ دیا کہ بھئی دیکھو یہ میری کتاب ہے، اسے پڑھو اور اس کی حفاظت بھی تم خود کرو۔ ساری دنیا میں نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کوئی ایک صفحہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اور جب قرآن اللہ نے ہمارے پاس بھیجا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ کر لیا کہ میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں نے قرآن اتارا ہے اور مجھ کو اس کی حفاظت کرنی، جب تک قیامت آئے گی اس وقت تک قرآن اسی طرح سے موجود رہے گا۔ آپ دیکھ لیجئے یہ مدرسے، چھوٹے چھوٹے بچے ذرا ذرا سے کچھ نہیں یاد، لیکن ان کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ یہ مولوی ہر وقت آپ کے پاس جاتے ہیں، بھئی چندہ دے دو، پیسہ دے دو، بچوں کے کھانے کے لیے دے دو، بچوں کے پڑھنے کے لیے دے دو، بچوں کو بٹھانے کے لیے دے دو، بچوں کے پاس مکان نہیں ہے اس کے لیے دے دو۔ کس کام کے لیے؟ اللہ کے قرآن کے سپاہی ہیں، اللہ کے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا ہے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تفسیر کی محفل کیا مصیبت ہے کسی کو کرنے کی، کتنا انتظام باہر کر رکھا ہے، ریسٹ روم ہے، صوفے لگے ہوئے ہیں، چائے لا رہے ہیں، بسکٹ لا رہے ہیں، کیک لا رہے ہیں، آگے گھوم رہے ہیں، پیچھے گھوم رہے ہیں۔ یہ بیچارے بوڑھے آدمی اتنے دن سے پڑھانے والے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو اللہ نے منتخب کر لیا اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اللہ دنیا میں جو چاہے کر دے، اگر چاہے تو ابھی روشنی کر دے بغیر سورج کے، لیکن نہیں، اس نے ایک سبب بنایا ہے۔ صبح ہوگی، سورج نکلنا شروع ہوگا، کالی ختم ہوگی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اسی طرح سے اس نے حفاظت کا بندوبست کیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا، ہم یہاں موجود ہیں۔ اگر ہم لوگ نہ آتے تو یہ بیچارے کیا کرتے؟ اسٹیج پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو سناتے رہتے، 1 گھنٹے کے بعد چلے جاتے ہیں اپنے گھر کو۔ لیکن آپ بھی اس کا سبب ہیں، یہ بھی اس کا سبب ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں، ہم بھی اس میں شامل ہیں، علماء بھی اس میں شامل ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، کرم ہے۔ ایک واقعہ ہے، دیر ہو گئی مولانا، ختم کر دوں؟ ختم کر دوں؟ ارے خدا کا خوف کرو، تھک گیا ہوں، پسینے پسینے ہو گیا۔ دنیا میں ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ آج جو طاقت چین، روس، امریکہ اور یورپ کے پاس ہے، تنہا مسلمانوں کے پاس تھی۔ بغداد میں، بغداد کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہ ساری دنیا کا سب سے بڑا، سب سے مضبوط انسان ہوتا تھا۔ اس میں مولانا پیچھے کیا دیکھ رہے ہیں آپ بار بار؟
نہیں مجھے بتلا دیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں نہیں مجھے تو نہیں دیکھ رہے, آپ تو ادھر دیکھ رہے ہیں. موسیٰ کو دیکھا. بھائی مفتی خیر مناؤ.